بالفرض مان لیا کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ جاتے ہیں، دلائل وہ ایک الگ بات رہ گئی۔ مان لیا کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ جاتے ہیں، بالفرض تھوڑا سا ذہنوں کو ہلکا کریں، توجہ کریں، نکات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام خواب میں آتے ہیں، یہ بات بالفرض ہم نے مان لی، تو کیا نبی علیہ السلام جس کے خواب میں آئے اس کی فضیلت ہو جاتی ہے؟ نمبر ایک، مقام اس کا، مرتبہ اس کی فضیلت معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں سے زیادہ ہو جاتی ہے؟ اگر فضیلت ہوتی ہے تو اس کی دلیل لے آؤ کہ نبی علیہ السلام جس کے خواب میں آتے ہیں اور اس کے خواب میں آنے کی وجہ سے اس شخص کا مقام خواب میں آنے کی وجہ سے بلند ہوتا ہے معاشرے میں، اس کے اوپر کوئی دلیل لے آؤ۔ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، ایک شخص جس کے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور واقعی وہ نبی علیہ السلام ہی تھے، شیطان تو صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں، تو آنے والی شخصیت نے کوئی اس شخص کو ایسا حکم دیا جو بظاہر شریعت کے خلاف تھا، تو یہ عمل کرے گا؟ ایک آنے والی شخصیت نے اس کو حکم دیا کہ داڑھی صاف کر دو، فرض کریں ایک چھوٹا سا مسئلہ لے لیں، خلاف شرع حکم میں اس کو کہا کہ داڑھی صاف کر دو، یہ صبح کو اٹھے گا، اتنی بڑی داڑھی ہوگی، یہ ساری صاف کر دے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ آنے والی شخصیت تو نبی علیہ السلام ہے، اور نبی علیہ السلام کا حکم کیوں نہیں مانے گا؟ یہ تو ایسی حدیث ہے اس کے درمیان راوی کوئی نہیں ہے، براہ راست سن رہا ہے، یہ تو ایسی حدیث ہے نا درمیان میں راوی کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر علماء کا کہنا یہ اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ آنے والی شخصیت اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور وہ خلاف شرع حکم دیں تو وہ کام نہیں کرنا۔ ان سے بڑا منکر حدیث اور کون ہوگا؟ جب نبی علیہ السلام ہیں اور اس بات کے اوپر اجماع کر لیا کہ نبی آئیں اور بات کہیں، وہ بظاہر شریعت کے خلاف وہ عمل نہیں کرنا اس کے اوپر، اس سے بڑی حدیث کا کفر اور کون سا ہوگا؟ جب اس بات کے اندر شک ہی نہیں ہے کہ وہ شیطان نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام ہی ہیں، تو حدیث مانو نا، ان بات قبول کرو ان کی، نہیں بات قبول نہیں کرو۔ تیسرا نقطہ ذہن میں رکھیں، ان سے پوچھیے ذرا صحابی کی تعریف کر کے بتائیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ حالت ایمان میں جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، نبی علیہ السلام کو دیکھا، ان کے پاس بیٹھا کوئی وقت، یا نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، وہ صحابی ہے۔ اب اس کو یہ یقین ہے کہ خواب کے اندر میں نبی علیہ السلام ہی کو دیکھ رہا ہوں اور نبی علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ صحابی کیوں نہیں بنتا ہے؟ اس کا دعویٰ، یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نے صحابیت کا مرتبہ پا لیا ہے، کرے گا یہ دعویٰ؟ نہیں کرے گا، اور کوئی کرتا بھی نہیں ہے کہ خواب میں آنے والی شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس نے اس کے پاس حالت ایمان ہے، اس کے بقول کہ میرے پاس حالت ایمان ہے، اور پھر بھی یہ صحابی نہیں بن رہا۔ کیوں نہیں بن رہا؟ کیا رکاوٹ بنی ہے بیچ میں؟ اور جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے عالم بیداری میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، صحابی بن گئے، وہ صحابیوں کا مقام پا لیا انہوں نے؟ نہیں پایا، دعویٰ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر علماء کا منوانا یہ، ان کا کہنا یہ کہ جس کے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور وہ آ کر بیان کرے کہ یہ حال، یہ حلیہ میں نے دیکھا ہے، اور وہ میچ کر جائے، وہ مطابقت اختیار کر جائے شمائل ترمذی کے مطابق جہاں نبی علیہ السلام کا حلیہ لکھا ہے، تو یہ نبی علیہ السلام ہی ہیں، اور اس کو نبی علیہ السلام کی خاصیت سمجھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ کسی کے خواب میں بھی آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ بات نبی علیہ السلام کی خصوصیت میں ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آتے ہیں، یہ خاصیت ہے اور خصوصیات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو کوئی صحابی خواب میں کیوں آتا ہے پھر؟ جب نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ صرف وہی آ سکتے ہیں خواب میں، صحابی کیوں خواب میں آتے ہیں پھر؟
صحابیوں کو خواب میں کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ مفتی شفیع عثمانی نے کشکول صفحہ 148 میں لکھا، ایک شخص کے خواب میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ یہ مسئلہ تو نبی کی خاصیت میں سے تھا، خصوصیات کے اندر شامل تھا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کیسے آ گئے خواب کے اندر؟ ابن قیم نے لکھا کہ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کے خواب کے اندر عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ کیوں آئے ان کے خواب میں؟ یہ تو نبی علیہ السلام کی خاصیت میں سے بات شامل تھی نا، اور خصوصیت کے اوپر بھی ڈاکا، بنائی بھی خود، توڑی بھی خود۔ اور پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ سعید بن مسیب نے عبداللہ بن سلام کو اور سلمان فارسی کو خواب کے اندر دیکھا۔ کتاب الروح کے اندر یہ حوالے موجود ہیں۔ جب یہ مسئلہ نبی کی خصوصیات میں سے تھا، کسی صحابی کو خواب میں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ صحابی کی بھی خواب میں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے، علماء نے کوئی یہاں پہ خیانت کی ہے۔ تضاد کیوں آ رہا ہے؟ تضاد نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر وہ کہتے